عظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي الأبتي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوصار البقرية والعلوم الجعفرية والحلم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي إلى القائم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صلوات جب سے فلک پر 1442 ہجری کا آغاز ہوا ہے مسلسل اور متواتر آپ حضرات فرش غم پر فرش مجلس پر فرش عزا پر و حسینہ و علیہ و محمدہ کی صدا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں، بڑی دور دور سے تشریف لا رہے ہیں، بڑی زحمتیں اٹھا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اب چونکہ کل بہت زیادہ بارش بھی تھی اور مجلس پڑھ کے فوراً 15-17 کلومیٹر دور جانا شاید میرے خیال میں کل رات کے موسم کی وجہ سے جو ہے وہ آواز گرفتہ ہو گئی ہے، یا مسلسل آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آغاز ایام اعزاز سے میں مجلس سے خطاب کر رہا ہوں اور الحمدللہ ابھی تک پڑھتا ہی چلا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے اس بنیاد کے اوپر آواز گرفتہ ہوئی ہو، لیکن کل رات تک الحمدللہ ٹھیک تھی۔ بس صبح جب سو کے اٹھا تو آواز بالکل گرفتہ تھی، اللہ جانے موسم کی وجہ سے ایسا ہوا یا تھکاوٹ کی بنیاد پر، لیکن انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ میں تھکا رہوں لیکن آپ کو تھکنے نہیں دوں گا۔ بس تھوڑا سا جاگ کے سنیے گا انشاءاللہ کہ جب سے 1442 ہجری کا آغاز ہوا ہے مسلسل اور متواتر آپ حضرات عزا خانوں میں و حسینہ و علیہ کی صدا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں، بڑی دور دور سے آپ حضرات عزا خانے میں آ رہے ہیں، مجلس سننے کے لیے زحمتیں اٹھا رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا یہ زحمتیں نہیں اٹھا رہے ہو بلکہ اپنے عشق حسین کو بتا رہے ہیں۔ بھائی میں نے مجلس کا پہلا جملہ کہہ دیا، بھئی آپ زحمتیں نہیں اٹھا رہے ہو بلکہ عشق حسین کو بتا رہے ہو۔ بھئی اس کرونا کے دور میں، اس وبا کے دور میں آپ مجلس کر رہے ہو، مجلس میں آ کے بیٹھ رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا آپ یہ بتا رہے ہو حسین ہم نے کل بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ رجا کے خدا کے لیے آج میرا ساتھ دیجئے گا۔ بھئی حسین ہم نے کل بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا تھا، آواز کم کر دیں اس کی، کہ ہم نے حسین آپ کو کل بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا۔
حسین ہم نے آپ کو آج بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر عزیزان محترم، کیوں کہ اس لیے کہ حسین کی چاہت کہتے ہی اسے ہے۔ بھئی شب عاشور چراغوں کو گل کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا جاگے تو صحیح، چاہت اسی کو تو کہتے ہیں، مودت اور محبت اور عشق اسی کو تو کہتے ہیں کہ چراغوں کو گل کر کے کہہ دیا میں نے بیعت کو اٹھا لیا۔ دنیا جنت کے لیے مرتی ہے، دنیا جنت کے لیے مرتی ہے، ہر عمل کو انجام دے رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، حج کر رہی ہے، خمس دے رہی ہے، زکوٰۃ دے رہی ہے، امر بالمعروف کر رہی ہے، ہر آدمی مولوی بنا پھر رہا ہے۔ جی صاحب وجہ کیا ہے کہ جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ لیکن اصحاب حسین کی نگاہ میں ذرا سوچو تو صحیح، حسین کہہ رہے تھے جاؤ چلے جاؤ، جنت میں دوں گا، بیعت کو اٹھائے لیتا ہوں، لیکن اصحاب کہہ رہے تھے جہاں پر حسین ہو وہیں پہ جنت ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد وآلہ۔ اللہ اکبر عزیزان محترم، گفتگو پہنچ رہی ہے کہ جی صاحب کیا ہوا کہ دنیا جنت پہ مرتی ہے، دنیا کو جنت کی خواہش ہے، لیکن اصحاب حسینی نے بتا دیا جنت کوئی بڑی چیز کا نام نہیں ہے، جنت کوئی بڑی شے کا نام نہیں ہے، بڑی طاقت کا نام نہیں ہے، جہاں پر حسین ہو۔ اللہ اکبر، ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے، میرا ساتھ دیجئے گا تو میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں گا کہ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے۔ مسلسل ہم آپ حضرات کے سامنے یہ چوتھی تقریر ہے، چوتھی مجلس ہے۔ دیکھیے آج بھی پھر وہی نظارہ ہے، میں بیٹھا اور رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ کل بھی بڑی بجلیاں کڑک رہی تھی، اللہ جانے آپ نیچے نعرے لگا رہے تھے، عرش پہ فرشتے نعرے لگا رہے تھے۔ عزیزان محترم، یہی تو محبت کا تقاضا ہے نا کہ یہاں بھی اسباب رحمت شروع ہو گئے، وہاں بھی رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ بھائی اللہ کہہ رہا ہے نا، بھائی مسلسل 4 روز سے چوتھی تقریر ہے، ہم آپ کے سامنے یہی عرض کر رہے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف۔ اللہ اکبر، ذرا گفتگو کو تو پہچانے، ذرا کلام کے وزن کو تو سمجھیں۔ بھئی میں کہوں یہ بلڈنگ بڑی پیاری ہے، ایک آپ کہیں یہ بلڈنگ بڑی اچھی ہے، بھئی ایک ڈاکٹر کہے کہ یہ بلڈنگ بڑی خوبصورت ہے، لیکن بڑھ کے ایک انجینئر کہے، ذرا جا کے تو صحیح خدا کے لیے بیدار تو ہو جائے کہ جی صاحب کیا ہوا کہ بھئی ایک انجینئر کہے کہ بلڈنگ بڑی پیاری ہے۔ بھئی آپ مجھے بتائیے کہ کس کے کلام میں وزن زیادہ ہوگا؟ بھئی کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا جا کے میرے ساتھ رہے نا، بھئی آپ کی نگاہیں ادھر ادھر نہ ہوں کہ جی صاحب کس کے کلام میں وزن زیادہ ہوگا، کس کا کلام قیمتی کہلائے گا؟ بھئی میرا، آپ کا، ڈاکٹر کا، انجینئر کا، بھئی سارا مجمع مل کے بولے گا کس کا وزن زیادہ؟ کہ انجینئر کا۔ کیوں جی صاحب؟ میں نے بھی کہا بلڈنگ بڑی پیاری، آپ نے بھی کہا بلڈنگ بڑی پیاری، ڈاکٹر نے بھی کہا بلڈنگ بڑی پیاری، انجینئر نے بھی کہا بلڈنگ بڑی پیاری۔ کہا بھئی مولانا آپ نے صرف خوبصورتی کو دیکھا، نہیں ذرا سمجھو کلام کی قیمت کو سمجھو تو میں عرض کر سکوں کہ بھئی آپ نے صرف بلڈنگ کی خوبصورتی کو دیکھا، نقش و نگار کو دیکھا، بناوٹ کو دیکھا، آپ نے کہا بلڈنگ بڑی خوبصورت ہے، لیکن وہ جو انجینئر ہے وہ بلڈنگ کی خوبصورتی کو نہیں دیکھ رہا ہے، بلڈنگ کی زندگی کو دیکھ رہا ہے، اس کی طاقت کو دیکھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ محترم شاید پہلی مجلس میں میں نے کہا تھا کہ اگر ذاکر مجلس صلوات کہلوانا بھول جائے تو پبلک کا بھی تو کبھی کبھی حق ہے۔ ہاں ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بات پہنچ رہی ہے میری، گفتگو پہنچ رہی ہے، آپ میرے ساتھ ہیں اور توجہ چاہتا ہوں۔ بھئی انجینئر کہ اس کے کلام کا وزن زیادہ، اس کے بعد کی قیمت زیادہ۔ بھئی کیوں زیادہ؟ کہ اس لیے کہ وہ جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ بلڈنگ کی زندگی کو دیکھ رہا ہے، وہ بلڈنگ کی قیمت کو دیکھ رہا ہے، وہ بلڈنگ کی طاقت کو دیکھ رہا ہے کہ کب تک جیے گی۔ بھئی اب اللہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ،
اے نفس مطمئن، اللہ جسے نفس مطمئن کی سند دے رہا ہو، بھئی اللہ کون ہے؟ کہ جو سارے نفسوں کا بنانے والا ہے، سارے نفسوں کا خریدار ہے۔ بھئی اللہ کی بات میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کے رمز میں بھی تو کوئی نہ کوئی اشارہ ہوگا نا۔ اللہ نے جو کلام کیا ہے، اس رمز میں، اس اشارے میں کوئی نہ کوئی بات تو پوشیدہ ہوگی نا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے نفس مطمئنہ پلٹا۔ بھئی اس کلام میں بھی تو کوئی نہ کوئی رمز، کوئی نہ کوئی اشارہ، کوئی نہ کوئی بات تو پوشیدہ ہوگی نا۔ قسم خدا کی، بھئی دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں ہے کہ جو غم کو سینے سے لگائے۔ نہیں، شاید میں بات نہیں پہنچا پا رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو غموں کو دوست رکھتا ہو، غموں کو سینے سے لگاتا ہو، غموں کو کلیجے سے لگاتا ہو۔ کہ بھئی ہر انسان دنیا کا غموں سے دور بھاگنا چاہتا ہے، غموں کو قریب نہیں آنے دینا چاہتا، لیکن اللہ جانے اس غم میں، اس نفس مطمئنہ کے غم میں اللہ نے کتنا سکون رکھ دیا کہ ابھی چاند نکلا بھی نہیں، تیاریاں شروع ہو گئی۔ میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ ذرا سمجھے نفس مطمئنہ کو کہ اللہ نے اس نفس مطمئنہ کے غم کو کتنا قیمتی بنا دیا۔ ابھی چاند نکلا بھی نہیں، ابھی چاند ابھرا بھی نہیں، ابھی فلک پر نمایاں بھی نہیں ہوا کہ تیاریاں شروع ہو گئی کہ مولانا سے وعدہ لے لو، علم سجا دو، جھنڈیاں لگا دو، فرش بچھا دو، عزا خانے بچھا دو۔ اللہ اکبر! ایسا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے بھی وہ سکون حاصل نہیں ہوتا۔ بھئی دنیا کا واحد غم غم حسین ہے، دنیا کا واحد غم غم سید الشہداء ہے کہ انسان خوشی خوشی کلیجے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ جانے اللہ نے اس غم میں کتنا سکون رکھ دیا کہ لوگ بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے بھی سکون وہ نہیں حاصل کر سکتے جو عزا خانے میں مل جاتا ہے۔ جن کی اب بھی سمجھ میں نہیں آیا وہ یوں سمجھ لے ابا مر گئے، رکھ دو مجلس حسین، بیٹا مر گیا، کر رکھ دو مجلس حسین، بھائی مر گیا، کر رکھ دو مجلس حسین، اماں مر گئی، کر رکھ دو مجلس حسین۔ بھئی جسے کہیں قرار نہ ملتا ہو، شاید میں اپنی بات نہیں پہنچا پا رہا ہوں، کہ جسے کہیں قرار نہ ملتا ہو اسے سکون ملتا ہے مجلس حسین۔ اللہ اکبر! عزیزان محترم، دنیا اگر بے چین ہے، اسے سکون میسر نہیں ہے تو آئے عزا خانے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تڑپتی دنیا کو جو اللہ نے چین رکھا ہے وہ عزا خانے میں رکھا ہے۔ بہت بڑا جملہ آنے جا رہا ہے کہ الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، دلوں میں ٹھنڈک چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کر لو۔ بھئی ذرا سمجھے گا، راز کو سمجھیے گا، میری بات کو سمجھیے گا، شاید میں بات کو پہنچا سکوں کہ اللہ بذکر اللہ لتطمئن القلوب، کہ اللہ نے ذکر خدا میں اطمینان کو رکھا، دلوں کے چین کو رکھا، دلوں کی ٹھنڈک کو رکھا کہ اگر سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کر لو۔ بھئی میں نے دو ہی جگہ دیکھی کہ جہاں پر سکون ملتا ہے۔ شاید مجھے محنت نہیں کرنی چاہیے اگر اتنے ہی اطمینان سے۔ بھئی میں نے دو ہی جگہ دیکھی ہے کہ جہاں پر سکون ملتا ہے، جہاں پر چین ملتا ہے۔ کہ بھئی پہلی جگہ کہ اگر سکون چاہیے تو ذکر رب قدیر کر لو، اور اگر سکون چاہیے تو ذکر حضرت شبیر کر لو۔ دو ہی موقع بعد جا رہا ہے جملہ جوانو، تمہاری معرفت کا جملہ، تمہارے مزاج کا جملہ۔ اللہ اکبر کا دو ہی جگہ ہے جہاں سے تمہیں سکون مل سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب۔ اگر تمہیں ٹھنڈک چاہیے دل کی، دل میں سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، قرار چاہیے، مصلی عبادت پر آ جاؤ، اللہ کا ذکر کرنے لگو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ دو ہی جگہ میں نے دیکھی، ایک ذکر رب قدیر ہے یا ایک ذکر حضرت شبیر ہے، لیکن دونوں کی منزلوں میں بڑا فرق ہے۔ میں نے قرآن میں نمازیوں کے لیے جہنم دیکھی ہے، عزاداروں کے لیے نہ۔
محنت کروائی کہ جواب دو گے تو ٹھیک ہے، پھر محنت ہی کریں گے. کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہ بھائی اب یہ کوئی نہ کہہ دے. دیکھیے بڑے چرچے ہونے لگتے ہیں جی صاحب، آج کل بڑا اعتراض کا ماحول گرم ہے. کہیں چلے جائیے وہ فوراً ٹھپے لگنے لگتے ہیں. میں آپ کو بے دین کرنے نہیں آیا ہوں، بے نمازی بنانے نہیں آیا ہوں، نماز کے خلاف نہیں بول رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مولانا نے نماز کا رتبہ گھٹا دیا. اللہ اکبر. بھئی اب یہ اپنی اپنی منزلیں ہیں کہ میں نے قرآن میں نمازیوں کے لیے جہنم دیکھی لیکن عزاداروں کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نمازی، بہت توجہ، ہر نمازی عزادار نہیں ہوتا. جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے. میں کچھ کہہ سکوں شاید آپ کے قلوب میں اتر کر. بہت توجہ چاہتا ہوں، کلیجے کی طاقت سے پڑھ رہا ہوں کہ بھائی میں نے ہر نمازی کو عزادار نہیں دیکھا، لیکن جو سچا عزادار ہے وہ نمازی ضرور ہے. کہ ہر نمازی عزادار نہیں ہے لیکن ہر سچا عزادار نمازی ضرور ہے. اللہ اکبر. اگر سچے عزادار بن گئے تو اپنی قیمت کو پہچاننا کہ تمہاری قیمت کتنی بلند ہو جاتی ہے. حاسد ہے، بغض کرنے والا ہے، انحاد کرنے والا ہے، آ گیا بارگاہ میں چھٹے عصمت کی، چھٹے معصوم کی. وہ آنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام آتا ہے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ امام سے کہتا ہے، اب ادھر متوجہ ہو جائے. دیکھیے ذاکر کبھی جب محنت کر کے آتا ہے تو وہ سوچ کے آتا ہے کہ پبلک سنے، ہے نا. اب ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، جو آنے والے ہیں وہ آتے رہیں گے. بارش کا کام ہے برسنا، وہ ہوتی رہے گی، اور مجلس کا کام ہے چلتے رہنا، وہ چلتی رہے گی. تب آپ ادھر متوجہ رہیں کہ جی صاحب کیا ہوا. کہا گیا محبت نہیں کرتا ہے مولا سے، انسیت نہیں رکھتا ہے، بغضی ہے. چھٹے امام کی بارگاہ میں آتا ہے، بہت توجہ چاہتا ہے، شاید کوئی بات. آنے کے بعد کہتا ہے بھئی گناہ کون نہیں کرتا، انسان بنا ہی نسیان سے ہے. نسیان کا مطلب ہے بھول چوک. گناہ کس سے نہیں ہو جاتے؟ ہاں. اور یہ یاد رکھیے گا، جو گناہ کر لیتا ہے وہ تو ہو سکتا ہے معاف ہو جائے، لیکن جو گناہ کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، میرا جملہ ہی نہیں پہنچا. بھئی ایک گنہگار ہے، اس نے گناہ کیا، اسے جو ہے وہ اس بات کی خلش ہے کہ میں گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. لیکن جو گناہ کو پکڑ کے بیٹھ جائے، جگہ جگہ غیبتیں کرتا پھر رہا ہے، اللہ کہ اس کی معافی نہیں ہے. اب بہت توجہ چاہتا ہوں کہ مولا کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول یہ بتائیے کہ اگر آپ کا چاہنے والا گنہگار ہو تو اس کی عقبہ کا کیا ہوگا، آخرت میں اس کا کیا ہوگا. بہت توجہ. اگر مزاج کا ہو بات، اگر آپ کے مزاج کی ہو، آپ کے قلوب میں اتر جائے تو داد نہ دیجیے گا. میں پہلی مجلس میں کہہ چکا، گجرات میں بہت جگہ پڑی ہے مجلس ہے، بہت ایریے میں گیا، بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے ہر قصبے، زیادہ تر جگہ پہ گیا، لیکن مزاج ایک ہی پایا کہ بس ذاکر پڑھتا رہے، بولتا رہے، ہم سکون سے سنتے رہے. باذان محترم سنیے گا، کہ لگے کہ مولا اگر آپ کا چاہنے والا گنہگار ہوا، عاصی ہوا، تو اس کی عقبہ کا کیا ہوگا، اس کی آخرت میں کیا ہوگا. اللہ اکبر. مولا سے آ کے کہہ رہا ہے، مولا آپ کا چاہنے والا اگر گنہگار، اس کے عقبہ کا کیا ہوگا، اس کی آخرت کا کیا ہوگا. ایک مرتبہ میرے مولا نے پلٹ کر کہا کہ اگر میرا چاہنے والا گنہگار ہوگا تو اللہ اس کو بیماری دے دے گا، اس کی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. آپ بیداری نہیں، غضب خدا کی. بیمار ہو کے کبھی شکایت نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ بیماری مومن کے لیے رحمت ہے، منافق کے لیے زحمت ہے، کافر کے لیے عذاب ہے. اللہ اکبر. کہ کبھی شکوہ نہ کیا کرو کہ بہت بیمار چل رہے ہیں، بڑے بیمار ہیں. نہیں اذان محترم، بیماری کی کبھی شکایت نہیں. مولا نے کہا اگر میرا چاہنے والا گنہگار ہے تو اللہ جو ہے وہ آنے والا بغضی ہے، چاہنے والا نہیں ہے. کہہ رہے فرزند رسول تمہارے چاہنے والے کا عقبہ میں کیا ہوگا، کہ اللہ اس کو بیماری دے گا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی. کہ اگر وہ بیمار بھی نہ ہوا تو کیا ہوگا، کہ اللہ اس کو برا دوست دے دے گا، دوست ستائے گا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. کہ اگر برا دوست بھی نہ ملا تو کیا ہوگا، کہ اگر برا دوست نہ ملا تو اللہ برا پڑوسی دے دے گا.
پڑوسی ستائے گا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اللہ اکبر کا اگر برا پڑوسی بھی نہ ملا تب کیا ہوگا؟ وہ پلٹ کے مولا نے فرمایا اگر برا پڑوسی بھی نہ ملا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اس کو بری بیوی دے دے گا. بھئی بہت سارے الحمدللہ بڑے لوگ مسکرائے. ہاں خیریت تو ہے نا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ بات پہنچ رہی ہے میری؟ کبھی عقبہ کا کیا ہوگا کہ اللہ برا دوست دے دے گا، اللہ برا پڑوسی دے دے گا، اللہ بیماری دے دے گا، وہ ستاتے رہیں گے، گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. کہ اگر یہ سب کچھ بھی نہ ملا کہ اللہ بری بیوی دے دے گا. اب ریکارڈنگ جاری ہے، میں کیا کروں، مولا کا قول ہے. بہرحال سب کو گھر جانا ہے. کسی صاحب کیا ہوا کہ اللہ بری بیوی دے دے گا، بیوی ستائے گی، اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اللہ اکبر کا اگر بری بیوی بھی نہ ملی تو کیا ہوگا؟ مولا نے کہا اللہ اس کو توفیق توبہ دے دے گا، وہ توبہ کرے گا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اب پلٹ کے کہتا ہے کہ اگر جو ہے وہ اس کو مرنے سے پہلے توفیق توبہ بھی نہ ملی تو کیا ہوگا؟ تو امام نے فرمایا ایک مرتبہ جبین امامت پر شکنیں ابری ہیں اور ایک جملہ کہا. مولا فرماتے ہیں کہ تیری آنکھوں میں خاک. ذرا جاگو تو صحیح. مولا نے فرمایا تیری آنکھیں بے نور ہو جائیں، تیری آنکھوں میں خاک. اللہ اکبر. سمجھ میں آ گیا امامت کا جملہ ہے. جو محبت امامت سے نہیں کرتا اس کی آنکھیں دکھتی تو ہیں لیکن بے نور ہوتی ہے. کیا کہا مولا نے؟ فرمایا کہ تیری آنکھوں میں خاک. بہت توجہ کہ اگر مرنے سے پہلے توفیق توبہ نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ امام نے پلٹ کے فرمایا پھر محشر میں ہم کس لیے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے نا محمد والے محمد. جی صاحب محشر میں ہم کس لیے ہیں؟ اللہ اکبر. ذال محترم تو قرآن کہہ رہا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے میرے حسین پلٹا اپنے رب کی طرف. کل میں نے جملہ کہا تھا آپ کے سامنے، اگر آپ کے اذہان عالیہ میں کل کی تقریر موجود ہو کہ حسین یہاں کا نہیں ہے، حسین وہاں کا ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے پلٹا میرے حسین. حسین یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، حسین وہاں کا ہے. اسی لیے اماں نے کہا تھا کہ تمہارا درزی تمہارے لباس لے کر آئے گا. کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ جہاں کے تم ہو وہیں کا درزی آئے گا. بھائی کل کی بات کو بس متصل کر رہا ہوں تھوڑی سی دیر کے لیے. کل آخری جملے تقریر کے یہی تو تھے کہ بی بی کا لقب ہے ام الہنیاں، خوشیوں کی ماں. جو کائنات کا حل حل مشکلات ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی مشکل کشا ہو اسے سیدہ کہتے ہیں. بھائی کل کی تقریر کا میرا آخری جملہ یہی تھا. اللہ اکبر. اگر عظمت سیدہ کو پہچاننا ہے یہاں سے بہت غور سے سنیے گا. اگر بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں کسی ذاکر سے سنا ہو تو دانت نہیں دیجیے گا، تو یہ جملہ نہ کہنا. لیکن اگر پہلی مرتبہ عزیز آبدی سے سنو تو پھر میرا حق بنتا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں کہ بھئی کیا ہے بی بی سیدہ کی عظمت. دیکھیے عزائب حاتمیہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن چونکہ یہ ربط ہے لہٰذا مجھے پڑھنا ہے کہ جی صاحب کیا ہے عظمت بی بی سیدہ کا. جو کائنات کی حلال مشکلات ہو، جو کائنات کا حلال مشکلات ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی مشکل کشا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ اتنا عظیم تحفہ تھا کہ اللہ نے پورے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو بہت کچھ دیا لیکن کبھی غرور نہیں کیا، کبھی فخر نہیں کیا. لیکن ایک موقع آیا کہ دینے کے بعد اللہ فخریہ لہجے میں کہتا ہے انا آتینا کل کوثر. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر جیسی عظیم نعمت سے نوازا. اور عزیزو یاد رکھیے گا ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اور مقصد سب سے عظیم ہوتا ہے. کبھی پڑھوں گا انشاءاللہ. بات بہرحال وقت زیادہ ہو جائے گا اگر میں اس جانب جاؤں کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اور مقصد جو ہے وہ بہت عظیم ہوا کرتا ہے. بھئی نبی کا مقصد کیا تھا؟ نبی کس لیے دنیا میں آئے تھے؟ بھئی نبی کا مقصد یہی تو تھا کہ توحید پہنچ جائے، رسالت پہنچ جائے، امامت پہنچ جائے، ولایت پہنچ جائے، جنت پہنچا دی جائے، کوثر پہنچا دی جائے،
سلسبیل پہنچا دی جائے، انبیاء پہنچا دیے جائیں، مرسلین بتا دیے جائیں، عقبہ کو بتا دیا جائے۔ نبی اسی لیے تو آیا تھا کہ نہج کو بتا سکے، راستے کو بتا سکے، منہاج کو بتا سکے، سبیل کو بتا سکے، راہ خدا کو سمجھا سکے۔ اسی لیے تو دنیا میں حبیب آیا تھا۔ جب اس لیے آیا تھا تو بھائی اب نبی کو آنکھوں کی بھی ضرورت، نبی کو کانوں کی بھی ضرورت، نبی کو ہاتھوں کی بھی ضرورت، نبی کو پیروں کی بھی ضرورت۔ بھائی اگر کان نہ ہوتے نبی کسی کی بات سنتے کیسے؟ آنکھیں نہ ہوتی نبی کسی کو دیکھتے کیسے؟ زبان نہ ہوتی نبی تبلیغ کرتے کیسے؟ پیر نہ ہوتے نبی قریہ بقریہ جاتے کیسے؟ ہاتھ نہ ہوتے علی کو ولی بناتے کیسے؟ اللہ اکبر، بہت جملہ رائگاں نہ ہو جائے۔ بھئی مقصد عظیم ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد۔ مائک کا مقصد ہے آواز پہنچانا، نہ پہنچا سکے کاٹا دو، پھینک دو۔ مقصد سب سے عظیم، نبی کی زندگی کا مقصد توحید، نبی کی زندگی کا مقصد رسالت، نبی کی زندگی کا مقصد ولایت علی۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو حبیب آیا تھا نا۔ تو جب مقصد عظیم تھا تو پورے قرآن مجید کی 6666 آیتوں کے اندر اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْحُسْنَيْنِ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں دو سننے والے کان عطا کیے۔ یہ کہنا چاہیے تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْعَيْنَيْنِ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں دو آنکھیں عطا کی۔ یہ کہنا چاہیے تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الشَّفَتَيْنِ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں دو پھول سے ہونٹ عطا کیے۔ یا یہ کہنا چاہیے تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ لِسَانٌ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں بولنے والی زبان عطا کی۔ یا یہ کہنا چاہیے تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ مَخْزُونَ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں سوچنے والا دماغ عطا کیا۔ یا یہ کہنا چاہیے تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ فُؤَادٌ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں دھڑکتا ہوا دل عطا کیا۔ لیکن پورے قرآن مجید میں مجھے کہیں نہیں ملا کہ اللہ نے کہا ہو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ عَيْنَيْنِ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ أُذُنَيْنِ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ شَفَتَيْنِ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ لِسَانٌ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ فُؤَادٌ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ مَخْزُونٌ کا پورے قرآن مجید میں مجھے کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے کہ اللہ نے کہا رک جا ایک منٹ کے لیے، کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نے آنکھیں دے دی، ہم نے کان دے دیے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو نبی کی تبلیغ میں کارگر تھی، اس کے باوجود بھی نبی نے نبی سے نہیں کہا، لیکن کہا تو کب کہا؟ کہ جب کوثر عطا کیا تب کہا۔ سلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ میں تو محنت کر جاؤں گا، اب مقدر آپ کا، جو سمجھے جو سمجھے، جو نہ سمجھے اس کو سلام۔ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ نبی کو آنکھیں دی نہیں کہا، کان دیے نہیں کہا، زبان دی نہیں کہا، لیکن ایک مرحلہ آیا، کوثر اتنا بڑا تحفہ تھا کہ اللہ غرور میں فخریہ انداز میں کہہ رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر جیسی عظیم نعمت سے نوازا، تو اتنا ماننا پڑے گا کہ یہ کوثر کوئی اتنا عظیم تحفہ ہے کہ جو نبی کے مقصد کو مکمل کر رہا ہے۔ اتنی لمبی محنت کا صلہ اتنے اطمینان سے دو گے، جبکہ آواز بھی پیچیدہ ہے۔ جاگے خدا کے لیے بیدار ہو جائے، کچھ کہہ رہا ہوں بھائی۔ اللہ اکبر، بھائی سنا نہیں ہے نا کسی سے، پھر کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اب سنو، کہ لگے کوئی اتنا عظیم تحفہ ہے کہ نبی کی زندگی کا مقصد اس کوثر سے مکمل ہو رہا ہے، تو اب ڈھونڈو وہ کوثر ہے کون؟ وہ کوثر کہتے کسے؟ کہ سارے مورخ جہاں پر مفسر آ کے قلم کو توڑ دیتے ہیں، ایک جملہ لکھتے ہیں کہ کوثر کا اگر کوئی عظیم مصداق ہے تو وہ سیدہ کی ذات ہے۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جب بغیر سیدہ کے نبی کی زندگی نامکمل ہے تو بغیر سیدہ کے ہمارا ایمان کیسے مکمل ہو جائے؟
بغیر سیدہ کے ہمارا ایمان کیسے مکمل ہو جائے؟ عزیزان محترم دیکھیے، یہ جو نبی آیا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے اطمینان سے پھر آؤں گا مرحلے پر، ایسے نہیں جاؤں گا۔ بارش ہو رہی ہے، ہوتی رہے، جو سوچتا ہے وہ سوچتا رہے۔ کل لگے جی صاحب یہ جو نبی بن کے آیا تھا یہ کس لیے آیا تھا؟ وما محمد اللہ رسول، یہ محمد کچھ بھی نہیں مگر رسول ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اسے جو بھیجا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب عالمین کے لیے جب رحمت بن کر آئے تھے تو ظاہر سی بات ہے عالمین میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، عالمین میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ یہ جو نبی ہے وہ ایک صنف سے تعلق رکھتا ہے، نبی تھا مرد، نبی تھا مرد۔ بھئی نبی کو تھیوری بھی بیان کرنی ہے، نبی کو پریکٹیکل بھی دکھانا ہے۔ بھئی اب نبی مرد تھے، بھائی بھائی کی محبت کو بتا سکتے تھے، باپ بیٹے کی محبت کو بتا سکتے تھے، چچا بھتیجے کی محبت کو بتا سکتے تھے، مردوں کو تو سمجھا سکتے تھے کہ وضو یوں کرنا، طہارت اس انداز سے کرنا، لیکن اللہ اکبر، عورتوں کو کون سمجھاتا، عورتوں کو کون بتاتا؟ تو کوئی نہ کوئی تو کیریکٹر ہونا چاہیے تھا نا، کوئی نہ کوئی تو کردار ہونا چاہیے تھا نا، کوئی نہ کوئی تو خاتون ہونی چاہیے تھی نا کہ جو خاتون عمل کرتی جائے۔ بھئی کوئی نہ کوئی تو خاتون ہونی چاہیے نا کہ جو عمل کرتی جائے اور وہ عمل نبی کا عمل بنتا جائے۔ کا سیدہ عمل کرتی گئی، نبی کا دین مکمل ہوتا گیا۔ اللہ اکبر، ذرا جاگے نا، خدا کے لیے بیدار ہو جائے نا کہ بھئی اللہ نے عظمتوں کو تو ذرا سمجھے، عظمتیں کس بلندی پر ہیں، کیا رفتیں ہیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہ بغیر سیدہ کے نبی نامکمل ہے تو بغیر ولایت سیدہ کے ہمارا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ ذرا عظمت بی بی سیدہ کو تو سمجھے کہ پروردگار عالم نے، خلاق کائنات نے اپنے پیارے حبیب کو، اپنے محبوب کو، اپنے مرسل کو، اپنے نبی کو، اپنے پیارے کو کیا کچھ نہیں عطا کیا؟ بھئی بہت کچھ دیا تھا۔ کیسے پیارے پیارے نوازشات، کیسے پیارے پیارے القابات۔ اللہ اکبر، بھئی طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، نور اول کہا، خلق اول کہا، مبین اول کہا، صادق اول کہا، امام کہا، بشیر کہا، نذیر کہا، بدر الدجا کہا، صلی اللہ کہا، کہف الورا کہا، شمس الضحیٰ کہا، بدر منیر کہا۔ اللہ اکبر، کیسے پیارے پیارے القابات عطا کیے اپنے پیارے حبیب کو، لیکن جو کچھ عطا کیا سب کچھ نبی کو گھر بیٹھے ملا۔ بھئی طٰہٰ کہا گھر بیٹھے، یاسین کہا گھر بیٹھے، مزمل کہا گھر بیٹھے، مدثر کہا گھر بیٹھے، نور اول کہا گھر بیٹھے، مبین اول کہا گھر بیٹھے، خلق اول کہا گھر بیٹھے، خلق اول کہا گھر بیٹھے، بشیر کہا گھر بیٹھے، نذیر کہا گھر بیٹھے، امام کہا گھر بیٹھے، بینہ کہا گھر بیٹھے، دلیل کہا گھر بیٹھے، حجت کہا گھر بیٹھے، صلی اللہ کہا گھر بیٹھے، بدر الدجا کہا گھر بیٹھے، کہف الورا کہا گھر بیٹھے، شمس الضحیٰ کہا گھر بیٹھے۔ بھئی سب کچھ اپنے پیارے حبیب کو اللہ نے گھر بیٹھے عطا کیا، لیکن تاریخ نبوی میں دو تحفے، اتنے عظیم تحفے نظر آئے کہ اللہ سے کہا سب کچھ گھر بیٹھے دوں گا، لیکن یہ دو تحفے گھر بیٹھے نہیں دوں گا، گھر سے نکلنا ہوگا۔ بھئی پہلا تحفہ دیا علی کی صورت میں، دوسرا تحفہ دیا سیدہ کی صورت میں۔ جب علی کو دینا ہوا تو کعبے تک بلا لیا، جب سیدہ کو دینا ہوا تو عرش اعظم پر بلا لیا۔ اللہ سلامت رکھے۔ کیا کہا؟ نعرہ علی ولی اللہ، قسم خدا کی یہ ولی خدا ہے۔ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت نظام الدین اولیاء آ گیا، پہنچ کے کہتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء، آپ کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟
جوانوں ابھی حبیب ابن مظاہر کے جذبے نے نعرے لگائے. میں بیٹھا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ بھئی اس عمر میں نعرے کا جذبہ یہ ہے اور جوان اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں شاید کیا. ہاں حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں آ گیا اور آ کر کہتا ہے کہ آپ کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے. پلٹ کے ایک مرتبہ کہا کہ تو آیا کہاں سے؟ ہائے ہائے ذرا جاگو تو. کہ تو آیا کہاں سے؟ کہنے لگے میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. کہ یہ تو نہیں بول رہا ہے, وہاں کے کھانے کا اثر بول رہا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے ہاں تیرا بادشاہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ. کہ کیا کھاتا ہے؟ کہنے لگا گندم. بہت توجہ چاہتا ہوں. کیا کھاتا ہے؟ کہنے لگا گندم. تو کیا کھاتا ہے؟ کہنے لگا گندم. کہنے لگا وہ بھی گندم کھاتا ہے, وہ بھی گیہوں کھاتا ہے, تو بھی گندم کھاتا ہے, تو بھی گیہوں کھاتا ہے, دونوں کے کھانے میں فرق کیا ہے؟ کہنے لگے وہ بادشاہ ہے, میں رعایا ہوں. ہائے 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 ذرا جاگو تو صحیح. میں بادشاہ, وہ بادشاہ ہے, میں رعایا ہوں. کہنے لگے فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ میں اس کا صدقہ کھاتا ہوں. ہائے 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 قسم خدا کی ذرا جاگو تو صحیح, بیدار تو ہو جاؤ. کیا کہا؟ کیا کھاتا ہے؟ کہنے لگے وہ بھی گندم کھاتا ہے. تو کیا کھاتا ہے؟ کہ تو بھی گندم کھاتا ہے. کہ دونوں کے کھانے میں فرق کیا ہے؟ کہ وہ اپنا کھاتا ہے, تو اس کا صدقہ کھاتا ہے. کہنے لگے بس یہی فرق ہے میری ولایت میں اور علی کی ولایت میں. علی کی اپنی ولایت ہے, ہماری علی سے ملی ہوئی ولایت ہے. سارے مل کر بول رہا ہوں. سلامت رکھے. ایسے نعرے تو لگاؤ. بھئی سننا ہے تو آمادہ بھی تو کرو, ہے یا نہیں ہے کہ جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی. اگر عشق کا رنگ نہ گھل جائے مزاج میں تو پھر فائدہ ہی کیا ہے مجلس کا. پیارے شیخ میرے روم میٹ مولانا واقف وجیہ الحسن واقف پہنوی صاحب کے یہ بڑے قیمتی شعر ہے. ولایت کا ذکر آ گیا نا کہ ولایت کہتی کسے, تو سنو کہ جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی. کہ جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی. تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو, بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی. تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو, کہ تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو, بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی, تو اس لیے آتے نہیں روضہ سرور پہ ادو. بھئی بڑا خوبصورت روضہ بنا رکھا ہے, ذرا کیمرہ مین روضے کو بھی تو دکھا دیجئے. اتنا پیارا الحمدللہ مولا کا یہ روضہ سجا ہوا ہے تاکہ بات بالکل ہم آہنگ ہو جائے. کہ جز در فاطمہ, اسی کو دکھا دیجئے, میں پڑھتا رہوں کہ جز در فاطمہ. جہاں جہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں عزیزان محترم سمجھے تو عقیدت کو پڑھوں گا کبھی. امام حسین کے نام پہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے, انشاءاللہ اس اشرے میں بات آ گئی تو پڑھ دوں گا. کہ جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی. تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو, بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی. تو اب جس کے بھی سینے میں دل ہے اور دل میں علی دھڑکتا ہے, اب وہ خاموش نہیں رہے گا. روزے کو دیکھتے جانا, مرادیں مانگتے چلے جانا. اگر مراد پوری نہ ہو جائے اسی روزہ اقدس سے تو
ذاکری عزیز آبدی چھوڑ دے گا. یہ وعدہ کر رہا ہوں اس سال بس مرادیں مانگو, روزے کو دیکھو اور میرا جملہ پہنچ جائے کہ اس لیے آتے نہیں روزہ سرور پہ ادو, اس لیے آتے نہیں روزہ سرور پہ ادو, ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی. شاہ نجف کی دہلیز پر بوسہ دیتے ہوئے آپ کی آواز پر جبریل پہ صبر کرتی ہوئی پہنچ جائے. نعرہ حیدری, علی کی بادشاہی. کیا کہا؟ جزر فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, آسمانوں کا حکومت نہیں دیکھی جاتی. یہ بھی عجیب مرحلہ ہے محمدی بھائی. 2 دن سے مائک لگا رکھا ہے اور دونوں دن سے جو ہے وہ بادل گرج رہا ہے نہیں. یہ بھی اللہ کا فیض ہے, کرم ہے. اللہ جانے اللہ یہ چاہتا ہے آواز باہر نہ جانے کہ جزر فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی. تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو, بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی, اس لیے آتے نہیں روزہ سرور پہ ادو. ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی جاتی, ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی جاتی. کوئی بھی چلا آئے عزا خانے میں کہیں کہو, کسی رسم و رواج کا ہو, کسی ملت کا ہو, کسی فرقے کا ہو, کسی مذہب کا ہو, اگر سینے پر ہاتھ مار کے کہہ دیا یا حسین تو وہ ہمارا ہے. جملہ ہی نہیں پہنچا بھائی, کچھ پڑھنے جا رہا ہوں کہ جزر فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی. تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو, بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی, اس لیے آتے نہیں روزہ سرور پہ ادو. ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی جاتی. تو چوم کے جون کے مادے کو کہا سرور نے سیرت اچھی ہو تو صورت نہیں دیکھی. سیرت اچھی ہو تو صورت نہیں دیکھی جائے. اللہ اکبر. کسی بھی صورت کا ہو, اگر حسینی ہے تو ہمارا ہے. اللہ اکبر. اذان محترم, اب وقت ہے نہیں لیکن بہرحال تھوڑی دیر کہ بی بی سیدہ 2 تحفے, اتنے عظیم تحفے نظر آئے کہ اپنے حبیب سے کہا سارے تحفے گھر بیٹھے دوں گا, لیکن یہ 2 تحفے گھر بیٹھے نہیں دوں گا بلکہ گھر سے آنا ہوگا, نکلنا ہوگا. پہلا تحفہ دیا علی کی صورت میں, دوسرا تحفہ دیا سیدہ کی صورت میں. جب علی کو دینا ہوا تو کعبے تک بلا لیا, جب سیدہ کو دینا ہوا تو عرش اعظم پہ بلا لیا. اللہ نے عرش اعظم سے دیکھا, میرا خلیل ہے, میرا حبیب ہے, میرا محبوب ہے, میرا پیارا ہے. لوگوں کے تانے سنتے سنتے تھک چکا ہے, مغموم لیٹا ہوا ہے. اللہ کی رحمتوں میں کچھ جوش آ گیا. ایک مرتبہ جبرائیل سے کہا, جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو میرے پاس بلا لاؤ. جبرائیل جاؤ حبیب کو بلا لاؤ. اللہ اکبر. جبرائیل چلنے لگے. اللہ نے کہا جبرائیل خالی ہاتھ جاؤ گے؟ معراج سب کی سنی ہوئی ہے, مجلسی مجمع ہے, بڑے بڑے ذاکرین جو ہے وہ اس منبر سے خطاب کر کے جا چکے ہیں. مجھے ہر بات کا الحمدللہ یہاں کا علم ہے, لیکن عزیزان محترم جذبہ یہ رکھتا ہوں. ایک واقعہ بتا دوں. جناب موسیٰ کے بعد ایک نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. جناب موسیٰ کی نبوت جانے کے بعد ایک نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری نبوت کا ثبوت کیا ہے؟ کل لگے اگر ان کے پاس عصا تھا تو میرے پاس بھی عصا تھا, میرے پاس بھی عصا ہے. اچھا ان کے عصے کا کمال کیا تھا؟ تو ان کے عصے کا کمال یہ تھا وہ جہاں پہ گاڑ دیتے تھے وہیں پہ درخت بن جاتا تھا, پھل آنے لگتے تھے, پھول آنے لگتے تھے. اللہ اکبر. اذان محترم
تو اب اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس بھی ایسا ہے. تو کہنے لگے بھائی تمہارے ایسے کا کیا معجزہ ہے؟ تو وہ بھی گاڑ دیا کرتا تھا, وہ بھی درخت بن جاتا تھا, اس میں سے بھی پھل و پھول نکلنے لگتے تھے. لوگ پریشان ہو گئے کہ بھائی جناب موسیٰ تو عصے کو گاڑا کرتے تھے, وہ تو نبی تھے, لیکن یہ بھی عصے کو گاڑ رہا ہے, اس کا بھی درخت بن جا رہا ہے, پھل و پھول آنے لگ رہے ہیں. لیکن وہ کرتا یہ تھا, بہت توجہ, کرتا یہ تھا کہ عصا وہاں پہ گاڑتا تھا کہ جہاں پر موسیٰ نے پہلے سے گاڑ رکھا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر یہ ممبر بزرگوں کا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, میں بھی اسی جذبے سے بیٹھا ہوں. ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. خزان محترم, اب انشاءاللہ کبھی اور بات کروں گا. ابھی میں مدینے گیا تو مدینے میں نے دیکھا ہمارے ساتھ یہی ہمارے جو غلام بھائی ہے, انہی کے چچا قمر بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے. تو قمر بھائی کہیں سے جو ہے وہ لے کر آ گئے تھے کھجوریں. میں نے کہا عجیب سے خوش کھجوریں ملا بھائی, ایک کیسی کھجوریں لے آیا؟ کہنے لگے مولانا آپ کو معلوم نہیں ہے بھائی بہت سارے لوگ یہاں پہ الحمدللہ حج و عمرہ کر کے بیٹھے ہوں گے, آپ کو معلوم نہیں ہے مولانا؟ میں نے کہا نہیں بھائی کیا ہے یہ؟ کہنے لگے یہ بغیر گٹھلی کی کھجور ہے. بھائی گئے ہو مدینہ مکہ مدینے میں, آپ نے دیکھا ہوگا نا, یہ بغیر گٹھلی کی کھجور ہے. تو میں تشویش میں تھا کہ اگر یہ کیسے ممکن ہے. اچھا چلو رسول اللہ نے ایک پیڑ لگایا ہوگا, لیکن یہ باغ کے باغ بنتے چلے جا رہے ہیں, گٹھلی تو ہے نہیں, پیدا کیسے ہوتے ہوں گے؟ ہاں, تو میں اس کی تحقیق پہ لگا. جب حج سے ریٹرن آیا تو اس کی تحقیق پہ لگا کہ ایسا کیا ہوا ایسا. تو مجھے تحقیق کرتے کرتے ایک واقعہ نظر آیا کہ ایک یہودی تھا, اس نے کہا کہ آج جو ہے وہ ایک جگہ ہم دونوں چلتے ہیں, وہاں پہ جا کے کھجور بہت مہنگی تھی نا, مدینے میں بڑا کاروبار تھا. میں نے کبھی شاید کہا تھا سن 8 ہجری میں جو ہے وہ لوگ جب خیبر سے لوٹے ہیں تو ایک ایک قنطار سونا ملا تھا, ایک ایک قنطار ایک ایک اونٹ کی کھال کے برابر اتنا مال غنیمت ملا تھا. تو مدینے کی عورتیں کہا کرتی تھی علی تیرے بچے جئیں اس لیے کہ آج ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں کھانا نصیب ہوئی. بھئی سن 8 ہجری کی بات کر رہا ہوں, 2 سال بعد سن 11 میں رسول اسلام اس دنیا سے جا رہے ہیں, آپ پردہ فرما رہے ہیں. ذرا سوچے تو صحیح, سن 8 ہجری تک جنہیں پیٹ بھر کے کھجوریں کھانا نصیب نہ ہوئی ہوں گی, انہوں نے تبلیغ اسلام میں اسٹارٹنگ میں چندہ کہاں سے دیا ہوگا؟ یہ تو کرم ہے حضرت ابو طالب اور ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کا. بات اب وہ نہیں ہے ورنہ بات بڑھ جائے گی, اور شاید میں یہی روک دوں, معراج کل پڑھوں. اب سن لیجئے, بات آ گئی بیچ میں. تو کل لگے کہ جی صاحب میں تحقیق پہ لگ گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے بھائی, بغیر گٹھلی کی کھجور یہ کیسے, اور باغ کے باغ لگتے چلے جا رہے. تو تحقیق کرتے کرتے یہ ایک واقعہ, ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو تحقیق کرتے کرتے ایک واقعہ ملا, اور واقعہ یہ تھا کہ ایک یہودی آیا رسول اللہ کے پاس. وہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, اے محمد, چونکہ رسول تو مانتا ہی نہیں ہے, وہ تو یہودی ہے. کہنے لگے محمد ہم دونوں چلتے ہیں, میں اسلام لے آؤں گا, اگر آج جو ہے وہ گٹھلی آپ ڈالیں زمین میں اور کل ہم اسی وقت آئیں گے, یہ پیڑ بھی ہو, اگر آپ معجز نما ہیں. ہاں جناب موسیٰ بھائی یہودی جناب موسیٰ کے تو ماننے والے ہیں, بات ملا رہا ہوں میں, آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہنے لگے یہودی ہے جی صاحب, چونکہ بات جناب موسیٰ قوم کی تھی اس لیے ملا دیا. کہنے لگے کہ وہ کہتا ہے کہ اے محمد اگر معجز نما ہو تو ہمارے نبی کا بھی معجزہ تھا, تم بھی معجزہ دکھا دو. آج ہم گٹھلی ڈالیں اور کل درخت نکل آئے اور اس میں جو ہے وہ تازے پھل بھی مل جائیں. رسول اللہ نے کہا چل بھئی, جو گھر بیٹھے بیٹھے چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہو, اللہ اکبر, اس کے لیے کون سی بڑی بات تھی. اللہ کہ چلتے تھے. کہ لگی صاحب لے کے نکلے, وہی مقام وہی جگہ. اب اس نے ڈھونڈ رکھی تھی زمین بھی, بنجر زمین دیکھ کے آیا تھا. ہاں بڑے ہوشیار بنتے ہیں نا, بڑے چالاک بنتے ہیں. ہاں زان محترم, آج بھی لوگ ہیں, کچھ لوگ اللہ کو کس انداز سے دھوکہ دیا جا رہا ہے, کیسے دھوکہ دے دیتے ہیں اللہ کو. وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ کو دھوکہ دینے کی نہ سوچو, وہ بہت بڑا جو ہے وہ اگر وہ آ جائے اپنی کرنے پہ تو تمہارا کچھ بس نہ چلے. بھئی کل تک تو کرائے پہ مکان چل رہے تھے, دکانیں چل رہی تھی,
گاڑیاں چل رہی تھی، اب تو پیسہ بھی کرائے پہ چلنے لگا، مولانا پیسہ بھاڑے پہ دے دیا ہے۔ میں نے کہا بیوقوف کسے بنا رہے ہو؟ ہاں، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، میں نے کہا تھا مجلسیں ہوتی بھی رہیں گی، تبلیغ بھی ہوتی رہے گی، باتیں بھی پہنچتی رہے گی۔ کل لگے جی صاحب کیا ہوا، کہ ادھر لے کے پہنچ گیا، بڑا چالاک بن رہا تھا، بنجر زمین پہنچا، بڑی مشکلوں سے دقتوں سے گڈھا کھودا، اور گڈھا کھود کے اس میں جو ہے وہ ایک گٹھلی جو لے کے چلے تھے اسے دفنا دیا اور گڈھے کو پر کر دیا۔ رسول اللہ بھی گھر آ گئے، وہ یہودی بھی گھر آ گیا، اور جب دونوں گھر آ گئے تو اب اس نے یہ سوچا کہ اگر حقیقت میں پیڑ نکل آیا اور کل گیا اور جو ہے وہ درخت کے اوپر جو ہے وہ تازے پھل بھی ملے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کل لگے لاؤ ایک کام کیے دیتا ہوں، نہ رہے بانس، اردو کا محاورہ ہے نا بھائی، اب کچھ ممبر کے بھی تقاضے ہیں، کچھ چیزوں کے نام جو ہے وہ ممبر پہ نہیں لیے جاتے، جہاں ذکر نور ہو وہاں ذکر نار نہیں کیا جاتا۔ کل لگے نہ رہے باس، کہ جہاں چلتا ہوں چل کے جو ہے وہ گٹھلی ہی نہ اکھاڑ لاؤں، نہ گٹھلی رہے گی، نہ درخت نکلے گا، نہ پھل آئیں گے۔ پہنچ کے جو ہے وہ اس نے گٹھلی کو نکال لیا، اور ایک مرتبہ گٹھلی نکال کے گھر آ گیا۔ اب جب اگلا دن ہوا تو بڑی خوشی رسول اللہ کے پاس آتا ہے، کہ لگے یا رسول اللہ چلیے، جیسے رسول کو معلوم ہی نہ ہو یہ کارنامہ کر کے کیا آیا، کہ لگے چلیے یا رسول اللہ۔ دیکھیے کبھی کبھی ممبر کا بھی کمال ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں میرے موضوع میں نہیں ہیں، نہ آج جو شعر پڑھے وہ میرے موضوع میں تھا، نہ بھیا نے نعرہ لگا دیا نہ وہ میرے موضوع میں تھا، اب باتیں آتی گئی میں پڑھتا گیا۔ کہ لگے جی صاحب رسول اللہ سمجھ رہا ہے کہ جانتے ہی نہیں کچھ، ہاں عزیزان محترم، کہ لگے رسول کو لے کے چلا، بڑی خوشی کہ بھئی آج زمانے کو بتاؤں گا، قبیلے والوں کو بتاؤں گا۔ لیجئے جیسے ہی وہاں پہ پہنچا کہ جہاں سے گٹھلی نکال کے آیا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ پیڑ بھی کھڑا ہے، تازے پھل بھی لگے ہوئے ہیں۔ وہ پلٹ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ تو بتا دو یہ کیا کیسے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ یہ کیا کیسے؟ کہنے لگے کیوں، کل تو گٹھلی دفنائی تھی۔ کہنے لگے رسول اللہ، اب چونکہ کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگے رسول اللہ یہ تو گٹھلی میں نکالنے گیا تھا۔ کہنے لگے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہیں تو صرف گھر میں بیٹھے ہیں، یہ یاد رکھ ہم بیٹھے گھر میں ہوتے ہیں، نظام کائنات کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، تبھی سے وہ جو ہے وہ بغیر اس کے آج بھی باغ کے باغ لگے ہوئے۔ اب اس کا کمال یہ ہے کہ اس کے جو پتے ہیں وہ جب سوکھ جاتے ہیں تو اسی کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، اسی سے درخت نکل آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے واقعہ وہ جو مدینے کی بغیر گٹھلی کی جو کھجور ہے اس کا یہ واقعہ ہے، وہ میں بڑا چونک گیا وہاں پہ میں دیکھ کے کہ بھئی کمال ہے۔ آپ بھی جائیے، اللہ انشاءاللہ سب کو مولا وہ روضہ دیکھنا نصیب فرمائے غازی عباس صدقے میں۔ اب وقت بہت زیادہ ہو گیا، مسائل بھی پڑھنے ہیں، فرمائش بھی ہے۔ اذان محترم، جب میں مدینے میں پہنچا چاند رات ہو چکی تھی، اور جب چاند رات ہوئی نا تو میں رسول اسلام کے روضے کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور کھڑے ہو کے ایک کونے میں بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے میں دیکھنے لگا کہ یہاں حسین کا گھر تھا، آج کل کچھ نہیں ہے وہاں پہ، سب ہٹا دیا گیا ہے۔ میں سوچنے لگا یا رسول اللہ حسین کتنا غریب ہے، آپ آج بھی کتنے غریب ہیں کہ چاند رات ہو گئی ہے، تیرا گھر اجڑ گیا، تیرے روزے پہ کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم، کسی بندے کی خواہش ہے جناب علی اصغر کے مصائب پڑھوں گا۔ اذان محترم، جب سیدہ کا لاڈلا علی کا دل جایا، مصطفیٰ کا نوازا، یک و تنہا رہ گیا، اکیلا رہ گیا، ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا۔ گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے اگر محسوس کر لیا۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، کئی مرتبہ تاریخ میں مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ حسین نے کئی مرتبہ یہ صبح سے عصر عاشور تک آواز لگائی، لیکن آخری آواز جناب علی اصغر پہ بھی پوری مجلس آپ کے سامنے کبھی پڑھوں گا مولا نے اگر استطاعت دی اور بیان میں آ گیا۔ جناب قاسم کی جنگ بھی پڑھنا ہے، جناب علی اکبر بھی پڑھنا ہے، جناب سکینہ کی بھی پوری مجلس شروع سے آخر تک صرف انہی موضوعات پر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کہ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حجت بن کے آواز لگائی تھی،
ہر شے کھنچتی چلی آئی، حسین کی آواز لبیک یا حسین، چرند پرند ملائکہ اجنہ ہر کوئی کھنچتا چلا آیا، لیکن سب سے پہلے جو لبیک کہی وہ گہوارے میں لیٹے ہوئے علی اصغر نے کہی۔ جیسے ہی آواز استغاثہ بلند ہوئی کا ایک مرتبہ خیام سے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ امام حسین خیمے تک پہنچے، بہن زینب کیا بات ہے، یہ خیمے سے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہا بھیا جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا ہے، کہ لاؤ علی اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ میں علی اصغر کے مقصد کو سمجھ گیا۔ حسین علی اصغر کو لیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ خیمے سے باہر نکلے، کہ ایک مرتبہ اجڑی ہوئی ماں رباب آ جاتی ہے، آ کے کہتی ہے اے میرے آقا ایک لمحے کے لیے علی اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ علی اصغر کو رباب نے لیا، خیمے میں پہنچی، صندوق کو کھولا، ننھا سا امامہ نکالا، علی اصغر کے سر پر رکھ دیا، کمر میں پٹکے کو باندھ دیا، نیا کرتا پہنا دیا اور کہا علی اصغر میں جانتی ہوں صبح سے جو بھی مقتل گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، میرے لال تو بھی واپس نہیں آئے گا، میں نے مجاہد بنا دیا، اب تو جہاد کے لیے جائے گا۔ علی اکبر عقاب پہ گئے تھے، اللہ اکبر، ایک مرتبہ روایت یہ کہتی ہے میں نے تجھے مجاہد بنا دیا، ہر شہید رہبار پہ سوار ہو کے گیا تھا، تو دست امام پہ سوار ہو کے جا رہا ہے۔ میرے لال یاد رکھنا جب تیر لگے تو رونا نہیں، اس لیے کہ کائنات کہے گی حسین کا بچہ تھا کبھی نہ روتا، یہ تو ماں کے دودھ کی خرابی تھی۔ جو اصغر رویا، اللہ اکبر، لیجئے حسین کے حوالے کر دیا۔ امام حسین نے ابا کا دامن کیا، سایہ کیا، علی اصغر کو لے کے چلے۔ اب جیسے مقتل میں چلے ہیں، روایت یہ کہتی ہے فوج یہ سمجھی حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا حسین قرآن لے کر نہیں آ رہے تھے، قرآن کا ایک پارہ تھا حسین کے ہاتھوں پر۔ اللہ اکبر، امام حسین فرماتے ہیں فوج اشقیاء اگر تمہاری نگاہ میں میں گنہگار ہوں تو اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسے ایک قطرہ پانی کا پلا دو، ایک قطرہ آپ دے دو۔ اللہ اکبر، کوئی جواب نہیں آیا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا نا تو آپ نے روایت سنی ہے نا، حسین نے جلتی ریتی پر علی اصغر کو لٹا دیا۔ ارے ریتی کتنی جل رہی تھی، روایت کہتی ہے اگر گندم کا دانہ ڈال دیا جاتا تو ریت میں بھن جاتا، ایسی جلتی ہوئی ریتی پر علی اصغر کو لٹا دیا۔ 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا۔ ارے گرمیوں میں روزے رکھتے ہو نا، تمہیں پتا ہے نا کیا عالم ہو جاتا ہے، جبکہ معلوم ہوتا ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد روزہ کھل جائے گا، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، 6 مہینے کا بچہ 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے، جلتی ریتی پر۔ عزیزان محترم، اب سروں کو بلند کرو، یہ روایت میں نے پڑھی نہیں ہے، میرے دوست مولانا شمس تبریز نے مجھے ایک روایت سنائی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ حسین غریب نے جیسے ہی علی اصغر کو جلتی ریتی پر اٹھایا کہ بچہ ایڑیاں رگڑنے لگا، بچہ ایڑیاں رگڑنے لگا۔ حسین نے علی اصغر کو دیکھا، فوراً ہاتھوں پر لے لیا۔ جیسے ہی علی اصغر کو ہاتھوں پر لیا نا تو حسین نے کیا دیکھا؟ حسین نے ہاتھوں میں تری کو محسوس کیا، جیسے حسین کے ہاتھوں پر پانی آیا ہو۔ حسین نے تری کو محسوس کیا، جیسے ہی حسین کو ہاتھوں پر تری لگی ہے نا، حسین نے سمجھا میرا بچہ وارث اسماعیل ہے۔ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی، زمزم جاری ہو گیا تھا، شاید میرے اصغر نے بھی ایڑیاں رگڑی ہے، چشمہ تو جاری نہیں ہو گیا۔ اب جو پلٹ کر دیکھا تو حسین کو چشمہ نظر نہیں آیا۔ جب حسین کو چشمہ نظر نہیں آیا نا، اب میری جانب دیکھو، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کے کرتے کو الٹا، جیسے ہی علی اصغر کے کرتے کو الٹا کیا دیکھا؟ علی اصغر کے کمر پر چھالے پڑ چکے ہیں، ہائے چھالوں کا پانی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی۔ ارے رباب آئی ہے، اجڑی ہوئی ماں آئی ہے۔ رباب ایسی مظلومہ ہے کہ جس کا سہاگ بھی اجڑ گیا، جس کی گود بھی اجڑ گئی۔ ارے رباب کے کائنات میں 2 بچے، ایک علی اصغر، ایک سکینہ۔ آئے رباب کا مقدر علی اصغر کربلا میں سو گیا، سکینہ زندان شام میں سو۔ کرو ماتم، کرو ماتم، ایسے ہی حق ہے رونے کا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ روایت یہ کہتی ہے حسین نے کہا میرے لال حجت خدا کے فرزند ہو، حجت کو تمام کر دو۔ ایک مرتبہ وہ پھپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ
وہ سوکھی ننھی سی زبان علی اصغر نے پھیرنا شروع کی کہ فوج اشقیاء منہ پھیر کے رونے لگی. عمر سعد کہتا ہے نا ہرملا اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. لیجیے ادھر. ہرملا نے تیر کو جوڑا، سنسناتا ہوا تیر چلا، علی اصغر کے گلے پہ لگا. ارے 3 بھال کا تیر سوچو، ننھا سا 6 مہینے کا گلا. اللہ تمہارے بچے سلامت رہے. ارے 3 بھال کا تیر، وہ چھوٹا سا گلا. بچہ امام کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، امام کا بازو زخمی ہو گیا. زبان بے زبانی میں علی اصغر نے کہا بابا میں نے ہمت کر تیر تو لے لیا تھا، لیکن کیا کرتا، میرا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا. جزاک اللہ جزاک اللہ، خوب پرساد رہے ہو. اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. ہاں عزیزو، روایتیں کہتی ہے، مجھے بہت دور دیر تک مسائل پڑھنے ہیں. روایت کہتی ہے امام حسین علیہ السلام مقتل سے خیمے کی جانب چلے، لیکن جب خیمے کی طرف چلے ہیں نا، امام حسین ہر لاشا لے کے پہنچے. امام حسین کبھی دوبارہ لوٹے نہیں ہیں، واپس نہیں آئے ہیں. عرض کربلا پر واحد لاشا ہے علی اصغر کا لاشا کہ حسین کو اتنی دیر لگی لاشا پہنچانے میں کہ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. اللہ جانے کیا سن لیا آپ نے. ارے ننھا سا لاشا، علی اکبر کا لاشا ایک بار میں پہنچا دیا، اور محمد کا لاشا ایک بار میں پہنچا دیا. اللہ جانے علی اصغر کے لاشے میں کیا تھا. بس روایتوں کے جملے کر لگے. امام حسین علیہ السلام خیمے میں پہنچ گئے. اب عزیزو، یہاں سے وہ روایت پڑھ رہا ہوں. بنگلور 1 سال اشرا پڑھ رہا تھا، تو وہاں پہ مولانا نوگاوا کے رہنے والے اختر حسن صاحب قبلہ، انہوں نے ایک روایت پڑھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اہل سنت عالم دین سے یہ روایت سنی ہے، میرا دل تڑپ گیا. اگر احساس والے ہو، اللہ نے تمہارے گھر میں بچے دیے ہیں تو پھر گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے اگر روایت سن لی. وہ پڑھتے ہیں اہل سنت عالم دین کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام ننھا سا لاشا لے کر خیمے میں آ گئے نا، اب سروں کو بلند کرو، میری جانب دیکھو. کہ جب ننھا سا لاشا لے کر آ گئے تو حسین نے سوچا ننھا سا لاشا ہے، میری شہادت کے بعد لاشوں کو پامال کیا جائے گا، یہ چھوٹا سا لاشا بکھر کے عرض کربلا پہ رہ جائے گا، لاؤ اس لاشے کو دفنا دیا جائے. کہتے امام حسین علیہ السلام پشت خیمہ پہ پہنچے، ذوالفقار سے ایک ننھی سی لحد بنائی. جب ننھی سی لحد بنا چکی اور علی اصغر کو قبر میں رکھنا چاہتے ہیں اور قبر میں رکھ دیا کہ ایک مرتبہ خیال آیا کہ میں تو علی اصغر کو مٹی دے رہا ہوں، وہ دل جلی ماں، وہ رباب بھی تو اپنے بچے کو مٹی دے دے. اب عزیز و روایت سنو تو آپ جاؤ گے. احساس والو، اللہ نے تمہارے گھر میں بچے دیے ہیں، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. اللہ کسی کی گودی ایسے نہ اجڑے جیسے رباب کی گودی اجڑ گئی. روایت وہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں امام حسین نے سوچا رباب بھی تو مٹی دے دے. کہ لگے رباب کو بلایا، رباب آؤ اپنے بچے کو مٹی دے دو. رباب ایک مرتبہ علی اصغر کی قبر کے قریب پہنچی، ننھا سا لاشا حسین نے قبر میں رکھ رکھا ہے. امام حسین کہتے ہیں رباب علی اصغر کو مٹی دے دو. اب وہ پڑھتے ہیں کہ رباب قبر کے سرحانے بیٹھی ہوئی ہے. ایک مرتبہ عرض کربلا کو اٹھاتی ہے، مٹی کو اٹھاتی ہے، زمین پر رکھ دیتی ہے، مٹی کو اٹھاتی ہے. ادھر دیکھو، میری جانب دیکھو، مٹی کو اٹھاتی ہے، زمین پر رکھ دیتی ہے، مٹی کو اٹھاتی ہے، زمین پر رکھ دیتی ہے. امام حسین کہتے ہیں رباب میں کہہ رہا ہوں مٹی دو، تم یہ کیا کر رہی ہو کہ مٹی اٹھا رہی ہو، رکھ دے رہی ہو، اٹھا رہی ہو، رکھ دے رہی ہو. رباب نے کلیجہ تھام کر کہا میرے مالک میں کیا کروں. ارے یہ جلتی رہتی میرا پھول سا بچہ، بتا تو دو آقا یہ جلتی رہتی پھول سے چہرے پہ کیسے ڈالوں. تو یہ جلتی رہتی، یہ ننھا سا چہرہ، یہ پھول سا چہرہ. اللہ اکبر. ارے خواہش تھی نا مولا کی، عزیز و مولا کی خواہش تھی نا کہ ننھا سا لاشا پامال نہ ہو. لیکن جب 11 محرم آئی ہے کہ نیزے بردار چلے، کہ جہاں جہاں پہ نرم زمین دکھی نیزوں کو گاڑا. ایک جگہ پہ نیزہ ایسا گڑا کہ ننھا سا لاشا زمین سے نکلتا چلا آیا. ارے ظالم نے ظلم کیا. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بال گھنگرائلے ہوتے ہیں، بال گھنگرائلے ہوتے ہیں کہ چھوٹے سے بچے. ظالم نے عجیب ظلم کیا، ننھی ننھی زلفوں کو پکڑا، کمر سے خنجر کو نکالا. ادھر فضا نے آواز دی
رباب تیرے بچے کی خیر. ارے ظالم نے ننھے سے گلے کو کاٹ دیا. اللہ اکبر. مجھے دو ہی موقع نظر آئے جب ظالم نے سینے پہ قدم رکھا ہے, یا تو حسین یا علی اصغر. ارے جب شمر نے گلا کاٹا تھا حسین کے سینے پہ گھٹنے کو رکھا, یا علی اصغر کے قاتل نے گھٹنا رکھا تھا. اللہ اکبر. ہاں عزیزو, میں مسائل پڑھ چکا, ایک دو جملے اور سن لیجئے, ختم کر دی میں نے مسائل. روایتی کہتی ہے کہ 3 بیویاں تھیں جو دھوپ میں بیٹھ کے روتی تھی. ایک جناب زینب, ایک بی بی ام لیلہ, ایک بی بی رباب. یہ بیویاں خیمے پہ بیٹھ کے رویا کرتی تھی. عزیزو, جب مختار ثقفی نے حرملہ کے سر کو کاٹا ہے اور کاٹ کے امام سجاد کی خدمت میں بھیجا ہے نا, تو میرا مولا کربلا کے بعد پہلی بار مسکرایا. میرا مولا کربلا کے بعد پہلی مرتبہ مسکرایا ہے. اللہ اکبر. جب امام مسکرائے تو ایک مرتبہ امام نے سوچا کہ وہ جو اجڑی ہوئی ماں دھوپ میں بیٹھ کے روتی ہے اس کے بھی تو دل کو ٹھنڈک ہو جائے. کہ حرملہ کا کٹا ہوا سر رباب کی خدمت میں بھیجا. اللہ اکبر. ایک جملہ کہا, اے رباب تیرے بچے کے قاتل کا سر آ گیا. گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے جب تک محسوس کرو گے ماتم کرنا ماتم کرنا. آخری جملے کہ رباب تیرے بچے کے قاتل کا سر آ گیا. رباب نے سر کو بلند کر کے کہا, اے سید سجاد میرے امام, میرے بچے کے قاتل کا سر آ گیا, لیکن میرا علی اصغر تو نہیں آیا نا, میرا اصغر تو نہیں آیا نا. اب جملہ سنو گے. جیسے ہی حرملہ کے سر کو دیکھا رباب نے ایک جملہ کہا, اے حرملہ, اے حرملہ, اتنا تو بتا دے میرے بچے کو تیر کیوں مارا, میرے بچے نے تیرا بگاڑا کیا تھا. ارے میرا بچہ تو چلنا بھی نہیں جانتا تھا, میرا بچہ تو بولنا بھی نہیں جانتا تھا, میرا بچہ تو ختم کر دیا. بس آئے بہت روئے. اللہ تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. اللہ جو آنکھیں غم حسین میں رو رہی ہیں اسے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. دعائیں کرتے جانا, دامن مراد پھیلا دو, اس لیے کہ علی اصغر بھی باب الحوائج ہے نا. او باب الحوائج علی اصغر, تجھے تیری ماں کا واسطہ, تجھے تیری ماں کے گریے کا واسطہ. یہ جتنے بھی رونے والے ہیں, یہ جتنے بھی رونے والے ہیں, اگر ان میں مریض ہو تو انہیں شفا دینا, بے روزگار ہو روزی دینا. ہاں عزیز, آخری جملے. امام سید سجاد نے کہا, بھوبی اماں آج رباب کو گھر میں لائیں گے, بہت دیر ہو گئی ہے. 2 بیویاں پڑھوں گا کبھی. 2 بیویاں سائے میں آئی ہیں لیکن رباب کبھی سائے میں نہیں آئی. ایک جانب سے سید سجاد بڑھے, ایک طرف سے بی بی ام زینب بڑھی, بی بی زینب سلام اللہ علیہا بڑھی. اور بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں, رباب اماں جان اب تک بیٹا بن کے کہتا رہا سائے میں آ جاؤ, آج امام بن کے کہہ رہا ہوں سائے میں آ جاؤ. اللہ اکبر. با ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ لیے, کہا بیٹا جب تک بیٹا بن کے کہتے رہے, آج امام بن کے. عجیب جملہ ہے. ایک مرتبہ رباب کہتی ہے, اے مالک میں کیا کروں, ایک امام سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی دھوپ میں بیٹھ کے رہوں گی, جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. ایک امام سے وعدہ کیا تھا, ایک امام کہہ رہا ہے سائے میں آ جاؤ. پروردگار اب رباب کی لاج رکھ لے. بس جیسے ہی زینب نے اٹھانا چاہا کہ رباب اس دنیا میں نہ رہی. اللہ اکبر. جب عزیز و غسل کے لیے بی بی رباب کو لے جایا گیا تو جناب زینب نے کیا دیکھا کہ رباب کے پہلو میں ایک گٹری ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی زینب نے گٹری کو کھولا تو کیا دیکھا, اس گٹری میں کچھ نہیں, علی اصغر کے جلے جھولے کی لکڑیاں, علی اصغر کا خوب بھرا کرتا. شاید رات کے کسی پہر جب ماں کو علی اصغر کی یاد آتی ہو, گٹری کو کلیجے سے لگا کے کہتی ہو, علی اصغر تم تو وہاں سو گئے لیکن تمہاری ماں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم قضائہ و تسلیم. پروردگار ہماری سے بات قبول فرما, ہماری سے بات کثیر بات کو شمار فرما, ہمیں جو مقروض القرض ادا فرما, جو بے روزگار ان روزی عنایت فرما, جو برسر روزگار ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما. حاضرین ناظرین منظورین شرکاء مجلس, محتممین مجلس, مجلس کا اہتمام کرنے والے سب کے تمام دینی مرادوں کو پورا فرما. پروردگار تو شہداء کربلا علیہ السلام کا واسطہ, خصوصاً عابد بیمار سید سجاد, بیمار کربلا, سید الساجدین, سید الصابرین, امام زین العابدین علیہ السلام
मुसीबतों का वास्ता, उनकी बीमारियों का वास्ता। दुनिया में हर जगह वबा फैली हुई, हर जगह ये करोना का मरज़ फैला हुआ है। ए मेरे माबूद, जितने भी मरीज़ हैं, जितने भी अलील हैं, जितने भी बीमार हैं, खुसूसन हमारे मुश्ताक भाई वीरानी, मोहसिन भाई पटेल की वालिदा, अब्बास भाई बुरानी, और हमारे इसी नानपुरा के मुज़फ़्फ़र भाई, ख़ान भाई, और भी जितने 15-20 लोग और मरीज़ हैं, मुझे कल ही इत्तला हुई कि मेरा माबूद उन तमाम मरीज़ों को शिफ़ा कामिला और अजला इनायत फरमा। ए मेरा माबूद, चार मासूम अलैहिस्सलाम का वास्ता, जितने भी यहाँ पर हाथ फैल रहे, ये हाथ खाली ना जाएँ। मेरे माबूद इनकी तमाम दिली हाजतों को पूरा फरमा। ए मेरे माबूद, अगर हमारा रिज़्क़ आसमानों पर है तो ज़मीन पर नाजिल फरमा, ज़मीन पर है तो हमसे करीब फरमा, करीब है तो अता फरमा, अता कर दिया है तो उसमें वुसअत इनायत फरमा, वुसअत है तो उसमें बरकत इनायत फरमा, बरकत है तो अहले बैत और तेरे रास्ते में खर्च करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। ए मेरे माबूद, तो चार मासूम अलैहिस्सलाम का वास्ता कि अक़बात आलिया की हिफाजत फरमा, मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। हर तरफ शिया नफ़रत, शिया कुशी जारी है। मेरे माबूद, ज़ालिमीन को निस्त नाबूद फरमा, इस्लाम का बोल बाला फरमा, कुफ्र व निफ़ाक़ को निस्त नाबूद फरमा। ए मेरे माबूद, उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमा, मराजे कराम का साया हमारे सरों पर दायम कायम फरमा, मर्ज़ा अली क़द्र आयतुल्लाह सिस्तानी को तूल उम्र इनायत फरमा। ए मेरे माबूद, सबसे अज़ीम दुआ तेरी आखिरी हुज्जत यूसुफ़ ज़हरा वारिस करबला मुंतक़िब खून हुसैन इमाम असर ज़हूर में ताजील फरमा। हमको उनके आबान अंसार में शुमार फरमा व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश है कि 5 मरतबा उम्मे जी पढ़ कर जितने मरीज़ हैं उनकी शिफायाबी के लिए दुआ फरमाएँ। आपकी आँखों में अभी गम हुसैन के आंसू थे। ए मेरे महबूब, इन अश्क अज़ा का वास्ता और इस अज़ीम आयत का वास्ता, इस अब मजलिस ख़त्म हो गई है, आपसे बता दूँ ये अम्मा युजीब की आयत जो है वो मोजिज़ नुमा आयत है और इसके एजाज़ जो है बहुत बड़े बड़े एजाज़ है। इंशाअल्लाह आपके सामने आएगा मजलिस में कभी तो मैं बताऊँगा आपको कि ये अम्मा युजीब कितनी अजीम आयत का नाम है। तो 5 मरतबा अम्मा युजीब पढ़ के सबके लिए दुआ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआह, अम्मा युजीबुल, सारे मिलकर बावाज़ बुलंद फरियादी, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफुस्सू, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफुस्सू, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफुस्सू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।